السلام علیکم دوستو، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل فیکٹس ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے دنیا بھر کے ایسے کیسز کے بارے میں جن میں لوگ پر اسرار طریقے سے غائب ہو گئے۔ یہ کہانیاں نہ صرف دل دہلا دینے والی ہیں بلکہ ان میں کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے میڈیلین مکین کیس کی۔ میڈیلین مکین برطانیہ کی ایک 3 سالہ بچی تھی جو 3 مئی 2007 کو پرتگال کے علاقے پرایا دا لوز میں اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزار رہی تھی۔ اس رات وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہوٹل کے اپارٹمنٹ میں ٹھہری ہوئی تھی جب وہ لاپتہ ہو گئی۔ میڈیلین کے والدین اسے سویا ہوا چھوڑ کر باہر کھانا کھانے گئے تھے اور جب وہ واپس آئے تو میڈیلین اپنے بستر سے غائب تھی۔ اس کیس نے بین الاقوامی سطح پر کافی سنسنی پھیلا دی تھی اور یہ کیس کافی توجہ کا باعث بنا تھا، لیکن وسیع پیمانے پر تفتیش اور تلاش کے باوجود میڈیلین کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کی گمشدگی آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ تقریباً 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے اور میڈیلین مکین آج بھی لاپتہ ہے۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے نیٹلی ہالوے کیس کی۔ نیٹلی ہالوے ایک 18 سالہ امریکی اسٹوڈنٹ تھی جو 30 مئی 2005 کو اروبا میں اپنی گریجویشن کی ٹرپ کے دوران لاپتہ ہو گئی۔ نیٹلی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک رات پارٹی کرنے گئی تھی اور پھر واپس نہیں آئی۔ تحقیقات کے دوران نیٹلی کو آخری بار دیکھے جانے والے افراد میں سے ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث وہ رہا ہو گیا۔ نیٹلی کی گمشدگی کا معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا اور اسے مردہ فرض کر لیا گیا۔ اس واقعے کو 19 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور نیٹلی ہالوے آج بھی لاپتہ ہے۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے ایمانویلا اورلینڈی کیس کی۔ ایمانویلا اورلینڈی 15 سالہ اٹالین لڑکی تھی جو 22 جون 1983 کو ویٹیکن سٹی میں لاپتہ ہو گئی۔ ایمانویلا کے والد ویٹیکن بینک کے ملازم تھے اور وہ ایک دن میوزک کی کلاس سے گھر واپس جا رہی تھی جب وہ غائب ہو گئی۔ اس کیس میں بہت سے سازشی نظریات سامنے آئے ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق ویٹیکن مافیا سے ہے اور دیگر کا تعلق بین الاقوامی سازشوں سے ہے، لیکن کوئی بھی تحقیق اس کا سراغ نہیں لگا سکی کہ ایمانویلا کہاں غائب ہو گئی۔ یہ کیس ویٹیکن کے اندرونی معاملات میں پراسراریت کی ایک مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ایمانویلا اورلینڈی کی گمشدگی کے کیس پر نیٹ فلکس پہ ایک ڈاکومنٹری سیریز ویٹیکن گرل کے نام سے شائع ہوئی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اب ہم چلتے ہیں امریکہ اور بات کریں گے تارا کیلیکو کیس کی۔ تارا کیلیکو ایک 19 سالہ امریکی اسٹوڈنٹ تھی جو 20 ستمبر 1988 کو نیو میکسیکو کے علاقے بیلین میں اپنی سائیکل سواری کے دوران لاپتہ ہو گئی۔ تارا اپنے معمول کے مطابق صبح کے وقت سائیکل سواری کے لیے نکلتی تھی، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ 1 سال بعد فلوریڈا کے ایک پارکنگ لاٹ میں ایک پر اسرار تصویر ہاتھ لگی جس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لڑکی تارا کیلیکو ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں مل سکا اور تارا کی گمشدگی کا معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ دوستو، آخر میں ہم بات کریں گے لارس میٹینک کیس کی۔ لارس میٹینک 28 سالہ جرمن شہری تھا جو 8 جولائی 2014 کو بلغیریا کے ورنا ایئرپورٹ سے پر اسرار حالات میں لاپتہ ہو گیا۔ لارس بلغیریا میں چھٹیاں منا رہا تھا جب ایک دن اس نے اپنی ماں کو ڈرتے ہوئے فون کیا اور بتایا کہ میں بہت خوفزدہ ہوں اور واپس آنا چاہتا ہوں۔ ایئرپورٹ پر موجود CCTV فوٹیج میں اسے عجیب و غریب حرکات کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے ایئرپورٹ سے نکل گیا اور پھر کبھی نہیں ملا۔ اس کی گمشدگی کو دنیا بھر کی پر اسرار گمشدگیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ سب کیسز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں کچھ چیزیں ہمیشہ پر اسرار رہتی ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل فیکٹس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرپشن بٹن کے ساتھ آپ کو بیل آئیکن بنا نظر آئے گا، آپ اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔